بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب صدر محفل، احباب ذی وقار اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گوشے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنی اس تقریر کا عنوان رکھا ہے سیرت النبی اور ہماری زندگی۔ 12 ربیع الاول کا دن یا ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، ملک میں، خاص کر جو یہ علاقہ بر صغیر ہے، اس میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ بلکہ اب میلاد النبی، سیرت النبی، جشن عید میلاد النبی، مختلف ٹائٹلز کے ساتھ یہ ایک تہوار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ساتھ ہی ہمارے ملک پاکستان میں یا بر صغیر کے اس خطے میں سیرت کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے مختلف محافل کا غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بہت سعادت والی بات ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں۔ اس سے نہ تو ان کی شان کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے، بلکہ شان میں اگر فرق آتا ہے تو ہماری اپنی شانیں ان کا نام لے کر، ان کا تذکرہ کر کر بلند ہو جاتی ہیں۔ مگر جب ہم میلاد کو مناتے ہیں، سیرت کو بیان کرتے ہیں، تب ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا جس نبی مکرم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی اصل تعلیمات ہیں کیا۔ سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک عملی اور ایک حبی۔ ہم یا خالی عمل پر جاتے ہیں یا خالی حب پر جاتے ہیں۔ حب سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ اب احباب ذی وقار، یہاں نمونہ کہنے کی کیا ضرورت درپیش آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک عملی صورت بنا کر بھیجی۔ قرآن نازل ہو گیا تھا، احکامات اتر چکے تھے، ہم آرام سے اس پر عمل کرتے رہتے، صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے رہتے، لیکن نہیں، احکام نازل کیے، قرآن نازل کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ نبی بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں، میں ڈرافٹس مین مکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں اور اپنے ٹیچر کے بغیر شیٹس کو ڈرا کرنا شروع کر دوں تو میں کبھی کر پاؤں گا؟ HVACR کے طلباء بیٹھے ہیں کہ یہ اپنے ٹیچر کے بغیر اپنی کتابوں کو کھول لیں اور ٹیکنیکل کام کرنا شروع کر دیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے، اپنے احکامات کو سمجھانے کے لیے ڈائریکٹلی ہم سے بات نہیں کی، بلکہ اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں نازل کیا کہ آپ جائیں اور عملی نمونہ بن کر ان کے سامنے عمل کر کر ان کو دکھائیں کہ کس طرح آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے، وہ ہر شعبہ زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ عمل کیا ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ عمل کیا ہے۔
اگر کوئی حاکم ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم کر کے کس طریقے سے اس کو چلایا۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں جا کر مزدور بن کر کس طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اگر تم تاجر ہو تو یہ دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے اندر تجارت کس طرح کی۔ آپ نے تجارت کی، سیاست کی، معیشت کی، جو کام بھی کیا ہمارے لیے اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ ویلکم سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام بھی کیا، تجارت کی، سیاست کی، معیشت کی، یا جس قسم کا بھی کام کیا، ہمارے لیے ایک اگزامپل چھوڑ کر گئے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اب اتباع اور پیروی میں جو صورت صحابہ کرام کی ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، کناروں پر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ آج بھی جلسہ ہو کوئی یا کوئی محفل ہو تو اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا کچھ لوگ کناروں پر کھڑے تھے، آپ نے وہی حکم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب آپ کا حکم دوسروں نے تو سنا ہی سنا، باہر سڑک پر حضرت عبداللہ بن مسعود رستے میں کھڑے تھے۔ جب آپ کے کانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گیا تو آپ وہیں رستے میں بیٹھ گئے۔ ملاقات ہوئی، فرمایا عبداللہ بن مسعود یہ حکم تو فقط ان کے لیے تھا جو جلسے کے کناروں پر کھڑے تھے، جو مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے تھے، تم تو باہر تھے۔ فرمایا رسول اللہ جب آپ کا ارشاد میرے کان میں پڑ گیا پھر عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال کہ وہ ایک قدم بھی آگے اٹھاتے، یہ ان کی یا رسول اللہ۔ اب حضرت ابو دجانہ ایک بہت بڑا نام ہے صحابیت میں۔ جنگ احد میں آپ جنگ لڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تیر برس رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ چاہا کہ میں جاؤں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کروں۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں گیا اور آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تو میرے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، میری پشت آپ کو ہوگی، تو یہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر آگے گئے، پشت کو کفار کی طرف کر دیا اور اپنے منہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیا۔ یہ ان اصحاب کا ادب تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو باقی اصحاب ہیں، آپ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربعی بن عامر کو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اب آپ جو ہیں وہ سفر کر کر جب دربار کے آگے پہنچے تو آپ کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، گرد لگ چکی تھی دونوں اصحاب کے کپڑوں پر۔ جب وہ دروازے کے آگے پہنچے تو دربان نے کہا رک جاؤ، اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہو، میں تمہیں جبے دیتا ہوں، وہ جبے پہن لو تاکہ تمہاری حالت اس بڑے بادشاہ کے ساتھ بات کرنے والی بن جائے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ربعی بن عامر نے فوراً سے کہا کہ ہم اپنے لباس نہیں بدلیں گے، اگر بادشاہ کو ہم سے ملنا پسند نہیں تو جاؤ اس کو کہہ دو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا طرز عمل تھا۔ اس دربان نے اندر جا کر پیغام بھیجا کہ کوئی افراد آئے ہیں جو کہ مسلمانوں کے سفیر بن کر آئے ہیں اور بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو باہر بٹھا کر انتظار کروایا جائے۔ تو آپ اندر جیسے کوریڈور ہوتا ہے اندر بٹھا کر آپ کو انتظار کے لیے وہاں بٹھا دیا گیا۔ تو حضرت ربعی بن عامر آپ اپنی تلوار کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے۔ آپ کی تلوار درمیان سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب آپ تلوار ٹھیک کر رہے تھے تو دربان جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، دیکھ کر کہتا ہے کہ ان تلواروں سے ایران فتح کرنے آئے ہو، تم ٹوٹی تلواروں سے ایران فتح کرنے آئے ہو؟ حضرت ربعی بن عامر نے جلال والے انداز میں فرمایا کہ تو نے ابھی تلوار دیکھی ہے، تلوار کو چھوڑ بازو دیکھ، تلواروں سے علاقے فتح نہیں ہوتے، بازو دیکھ۔ اس نے کہا پھر بازو دکھاؤ۔ اس نے کہا ایسے نہیں دکھاؤں گا، اپنے علاقے کا سب سے جرری مرد بلا اور پھر اس کے سامنے وہ ڈھال رکھ جو تمہاری تاریخ کی سب سے مضبوط ترین ڈھال ہو۔
بلایا گیا، ڈھال کے ساتھ ایک شخص کو کھڑا کیا گیا، آپ نے ٹوٹی تلوار کے ساتھ وار کیا اور ڈھال کو 2 ٹکڑے کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری، کھانا آ گیا۔ اب آپ کھانا کھانے کے لیے زمین پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی کہ کھانا بیٹھ کر کھانا ہے۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے، لقمہ منہ میں ڈالنے لگے تو لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر گیا، لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ اب آپ نے ادھر دیکھا اور فوری طور پر لقمہ اٹھانے لگے اور اٹھا کر جھاڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ربیع بن عامر ٹھہر جاؤ، اس طرح یہ کہیں گے کہ کتنے گندے لوگ ہیں، زمین سے اٹھائی چیز اٹھاتے ہیں۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ربیع بن عامر تو کیا چاہتا ہے کہ ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نوالا اگر زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، پھونک مارو، جھاڑو اور کھا جاؤ، اس میں شفا ہے۔ میں ان بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ تھوڑی دیر گزری، بادشاہ سلامت تشریف لے آئے۔ اب اس دربار کا ایک دستور تھا کہ بادشاہ کرسی پر بیٹھتا اور درباری جو ہیں فریادی وہ کھڑے ہوتے۔ بادشاہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے، اگر تو نے بات کرنی ہے تو یا تو خود کرسی سے اتر یا پھر ہمارے لیے کرسی منگوا، یا خود کرسی سے اتر جا یا پھر ہمارے لیے کرسی منگوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے دربار کی توہین کر رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے کہہ رہے ہیں کرسی سے اتر۔ اس نے کہا ایسا کرو، ان کی توہین کرو۔ توہین کیسے کرو؟ اب چونکہ آئے تھے ایران فتح کرنے کے لیے، ایران فتح کرنے کے لیے آئے تھے، سارے معاملات لوگوں نے دیکھے کہ یہ تو ٹوٹی تلواروں والے لوگ ہیں، وہ سیدھا کپڑوں والے لوگ ہیں، یہ ایران اکیلے 2 لوگ آ کر کیسے فتح کر لیں گے؟ تو جب بادشاہ نے کہا ایسا کرو، مٹی کے 2 ٹوکرے ان دونوں کے سر پر لاد دو اور ان کو ادھر سے چلا دو، بگا دو، میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عامر بن ربیع جنہوں نے فصاحت و بلاغت کے علم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے تھے، جب آپ نے اس کا یہ جملہ سنا فرمایا ہاں ہاں لاؤ لا دو۔ جب وہ ٹوکری اٹھا کر چلے، دروازے کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں بادشاہ دیکھ لے، تجھے کہنے آئے تھے کہ ایران فتح کرنے آئے ہیں، تیرے سامنے بلکہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں اپنی ایران کی مٹی اٹھا کر دی ہے، اب ہم یہ مٹی مدینہ لے کر جا رہے ہیں، اب ہم نے ایران فتح کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اپنے سپاہی دوڑائے کہ جاؤ بھاگ کے جاؤ، یہ تو بدشگونی ہو گئی، توہم پرست تھے، یہ تو بدشگونی ہو گئی، ان کو پکڑو، جلدی پکڑو۔ لیکن کہاں قابو آنا تھا؟ جب مدینہ کی سرحد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میرے 2 سفیر آئے ہیں، تو مٹی سر پر تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق ایران فتح کر لائے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے سر پر ایران کی مٹی۔ آپ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا اور وہ ماجرا سنا جو کچھ دربار میں پیش آیا، آپ نے فرمایا اذا ہلک کسریٰ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو گیا اس کے بعد اس کا کوئی علاقہ اور کوئی نام و نشان اس دنیا پر قائم نہیں رہے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایران فتح ہوا اور آج بھی اس پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو دوستو یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو اصحاب کے سنائے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اتباع اور پیروی کیسے کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے آپ کی اتباع اور پیروی کو فالو کرنا، آپ کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اگر کوئی ایسا نیک عمل کریں کہ جو معاشرے کو پسند نہ ہو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہو، ہم وہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا مذاق بنے گا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، چھوٹے چھوٹے 2 کام ہیں۔ ہم پانی پیتے ہیں، اگر ہم پانی روٹین میں پیتے ہیں، کھڑے ہو کے پی لیں یا بیٹھ کے پی لیں، دونوں سنتیں ہیں۔ اگر ہم پانی پیتے ہیں لیکن اس کو صرف روٹین میں نارمل طریقے سے پی جاتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہوگی، نہ آپ کی اتباع ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو اے محبوب آپ انہیں فرما دے کہ میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اب یہ چھوٹا سا کام ہے پانی پینا، اگر ہم اس کو سنت کے مطابق ادا کریں، 3 سانسوں میں پئیں، ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں، تو کیا اس طرح کا پانی پینا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا؟ باپ جب گھر جاتا ہے،
گھر کے دروازے میں انٹر ہوتا ہے تو آگے اس کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ روٹین میں بچوں کو نہ اٹھائے، لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ گھر داخل ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر داخل ہوتے تو حسنین کریمین کو دیکھتے اور محبت سے اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے، اگر وہ اس نیت سے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی پیروی ہوئی کہ نہ؟ آج ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اگر ہمیں یہ کرتے دیکھ لیا، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، آپ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر شاید بھیجا گیا عمرہ کرنے کے لیے سفیر بنا کر، تو آپ کی جو ازار ہیں، یہ جو شلوار ہے، یہ ٹخنے سے اوپر تھی، شلوار ٹخنے سے اوپر تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ جو شلوار ہے اپنی اس کو ٹخنے سے اوپر نہ کرو، نیچے لٹکا دو، اس طرح اچھا نہیں لگتا، ہمارے ہاں یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم احمقوں کے لیے اپنے یار کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ ان کی اتباع تھی، یہ ان کی پیروی تھی۔ آج ہم اس سب کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسد ملتانی کا شعر ہے کہ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔